یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے، اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی، تمہیں کیا پتا ہو، وہاں تو اے سی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے، اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی۔ یہ چھوٹی عید گزری تھی نا، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں۔ ایک تو ذوق علم پیدا کریں، ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی، میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے۔ لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا، لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں، ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں، تقریر تو میں کر رہا ہوں، یہ کسی اور نے کیسے شروع کر دی؟ اس وقت میرا ٹائم ہے جی تقریر کا، اور کوئی نہیں کرے گا، خاموشی سے بیٹھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو اچھا رہے گا، پچھلوں کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ پیچھے آپ کے لوگ تکلیف میں ہیں، نہیں پیچھے دیکھنے کو نہیں کہا، بیٹھنے کو کہا، اگر آسانی سے بیٹھ سکیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی اور جگہ پہ اہتمام ہو جاتا زیادہ اچھا تھا، کچھ تھوڑی سی دشواری احباب کو ہوئی، لیکن کئی دفعہ دور سے بندہ چل کے آئے تو اسے نماز کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا، ہمارا گفتگو کا وقت ہے، لمبا نہیں، آپ اگر اطمینان سے بیٹھ جائیں گے تو 2-4 باتیں اپنی بساط کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دستار فضیلت ہے طلباء کا۔ علم کا لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں۔ علم حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے، اور جب ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رذائل اور خسائل ان دونوں کی خبر ہو جائے، خیر کیا ہے شر کیا ہے اس میں تمیز کا ملکہ ہمیں نصیب ہو جائے، اچھائی اور برائی کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ مقصود ہوتا ہے علم سے۔ علم سے، تعلیم سے مقصد زیادہ باتیں کرنا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو شاید بڑا عالم ہے، ایک شخص بہت زیادہ
گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس معلومات زیادہ، ایسا نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے۔ اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے، معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے۔ اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہیں۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے، وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں،
اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو، کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں، وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا، دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا، عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کا